ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے قریبی زمانے کے بزرگ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانوال والے ہیں، یہ جب ٹرین میں کبھی سفر کرتے اور ٹرین کسی جگہ اسٹیشن پہ کہیں رکتی تو سر نکال کے کبھی کسی سے پوچھتے بھائی یہ کون سی جگہ آئی ہے کیا ہے، تو لوگ جو ان کو نہیں جانتے، نہ یہ ان کو جانتے نہ وہ ان کو جانتے، وہ ان سے مصافحہ کرنے لگ جاتے، دعائیں کروانے لگ جاتے، چہرے کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے کہ واقعی کوئی نور والا چہرہ ہے۔ آپ تو خالی پوچھ رہے ہوتے کہ بھئی کہاں رکی ہے، اس طرح کی کوئی معلومات لیتے، لوگ اپنی دعاؤں کے لیے درخواست کرنا شروع کر دیتے۔ یہ چہرے کا نور ہوتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ ہندوؤں نے ان کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو باقی ہندوؤں نے ان کو کہا کہ تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ کیا تم نے کیا؟ تو ان ہندوؤں نے کیا جواب دیا، اپنے ایمان لانے کے بارے میں کیا دلیل دی؟ کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، بس ہم چہرے کو دیکھ کے آ گئے۔ صاحب نسبت کی صحبت میں بھی برکت ہو جاتی ہے، ان کے دل کا نور پاس بیٹھنے والے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے کہ آپ کے پاس جو بھی بیٹھتے تھے صحابہ، ان کے دلوں کا نور اس کائنات کے تمام بڑے سے بڑے ولیوں کے نور سے زیادہ ہوتا تھا، اس صحبت کی برکت سے ملا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال کے دورے پر نکلے تو 7 لاکھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت توبہ کی۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں۔ تو مومنین ایسے نور نسبت والے لوگوں کی صحبت کے اندر برکت آ جاتی ہے، جو ان کے ساتھ صحبت پاتا ہے بیٹھتا ہے تو ان کے دل بھی منور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صاحب نسبت جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو فراست مومنانہ مل جاتی ہے، عقل صحیحہ مل جاتی ہے، عقل سلیم مل جاتی ہے، اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ رب العزت بات کو القاء فرما دیتے ہیں، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک باطنی کیفیت ایسی دے دیتے ہیں کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مالا بدہ من کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو درویشوں کے سینوں میں تلاش کرنا چاہیے اور اس نور سے اپنے سینے کو روشن کرنا چاہیے تاکہ فراست صحیحہ حاصل ہو سکے اور اس کے ذریعے انسان ہر خیر اور شر کو معلوم کر سکے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ساتھ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہوئے راستے میں کہیں بد نظری کرتا ہوا آیا، کسی غیر محرم کو دیکھتا ہوا آیا۔ جیسے ہی داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بات فرما رہے تھے لوگوں سے، تو اچانک اس کا نام لیے بغیر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بے محابہ ہماری محفل میں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں سے تو زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو حیران ہو کے کہنے لگا وہی اترنا باقی ہے ابھی؟ وہ وہی نہیں تھی، وہ فراست کا نور تھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو قریب ایک اور شخص بھی وضو کر رہا تھا، اس کے وضو کے پانی سے انہوں نے اس کے گناہ کا اندازہ کر لیا اور بتایا کہ اس کے اندر یہ گناہ ہے۔ جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا ہاں واقعی میرے اندر یہ گناہ ہے، پھر اس نے توبہ کی۔ نور نسبت کا ایک اور انعام ہوتا ہے، قبولیت دعا ان کو مل جاتی ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر یہ کہیں قسم کھا لیں تو اللہ قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ کیا ہوا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری پھپھی نے ایک مرتبہ نا کسی باندی کے مارا ہاتھ یا مکہ تو اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ اب وہ جو باندی کے لوگ تھے نا، انہوں نے قصاص کا دعویٰ کر دیا، السن بالسن، بھئی قصاص ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے قصاص کا فیصلہ فرما دیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میری پھپھی نے، ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی وہ ویسے معاف کر دیں، کچھ دیت لے لیں، کچھ پیسے لے لیں، کچھ تاوان لے لیں یا معاف کر دیں، دانت نہ توڑیں پھپھی کے، لیکن وہ نہ مانیں کہ نہیں ہم نے تو دانت کے بدلے دانت ہی لینے، دانت ہی توڑنے۔
نبی علیہ السلام کے دربار میں فیصلہ آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، دانت کے بدلے دانت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، دانت توڑے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما دیا تو عجیب ترنگ میں، ایک عجیب خاص رنگ میں آ کے انہوں نے ایک بات عجیب سی کہلوا دی۔ اللہ نے فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، میری پھپھی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انس کیا کہہ رہے ہو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، ادھر سے وہ جو باندھی تھی اس کے گھر والوں نے کہا اچھا ہم ویسے ہی معاف کرتے ہیں، چلو نہیں لیتے، نہیں توڑتے دانت۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی بات پوری کر دیتے۔ یہاں اس بات کے ذہن میں رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، یہ بات نبی علیہ السلام کی بات کے خلاف نہیں فرمائی، بات کو حق سمجھ رہے تھے، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ پہ یہ گمان تھا، حسن ظن تھا کہ انشاءاللہ اللہ کوئی مدد فرمائیں گے، میری پھپھی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ وہ اس انداز کی بات تھی اور کوئی اس میں بات نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ نا کیا کرتے ہیں، اہل حق کی باتوں کو ذرا سا کہیں سے چھوٹا موٹا لے کے ادھر کی ادھر جوڑ توڑ کے اپنی مرضی کا مضمون بنا لیتے ہیں، اور یہ بہت ہو رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا اور بڑے بڑے حضرات کا نام تو ہمیشہ ہم سنتے آئے کہ ان کے ساتھ لوگ اوپر نیچے چیزوں کو جوڑ توڑ کر کے نا غلط مطلب نکال دیتے ہیں، اہل باطل۔ مجھے حیرانگی اس وقت ہوئی کہ جب میرے جیسے نکمے کے لیے بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ کئی جگہ قادیانیوں نے کیا کیا کہ میرے کسی کلپ کو لیا، 1-2 منٹ یہاں سے لیے، آدھا منٹ وہاں سے لیا، 2 سیکنڈ وہاں سے لیے، سیاق و سباق کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا کچھ جو ہے نا وہ انہوں نے بنا کے اپنے اس کے لیے استعمال کیا۔ میں حیران ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صاحب نسبت کے حسب نسب کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ایک جگہ آپ نے دیوار قائم کر دی، تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن کے اندر؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ جو یتیم بچے تھے ان کے والد جو تھے وہ کوئی نیک تھے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ سگا والد نہیں، پیچھے 5-7 نسلوں پیچھے کوئی نیک اللہ کے ولی، نیک بندے صاحب نسبت گزرے تھے، ان کی برکتیں آگے نسل در نسل ابھی چل رہی تھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 7 نسلوں تک، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 21 نسلوں تک صاحب نسبت کی برکتیں چلا کرتی ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ سورہ طور کے اندر الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اس کے اندر یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولادیں بھی ایمان لائیں، اور اولادوں نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، گو کہ اولادیں اس بڑے درجے تک نہ پہنچ سکے، زیادہ پرواز نہ کر سکے، لیکن اللہ رب العزت ان کو اپنے بڑوں کے ساتھ قیامت کے دن جوڑ دیں گے۔ یہ نسبی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ نسبی اولاد بھی جڑے گی اور روحانی اولاد بھی جڑے گی۔ نسبی اولاد جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے، پر پوتا ہے، ان کو اللہ جوڑ دیں گے اپنی رحمت سے، جو اپنے والدین کے نقش قدم پر ہوں، نیکی تقوی پر ہوں۔ اور روحانی اولاد سے مراد کون ہے؟ روحانی اولاد سے مراد، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، تمام مفسرین اس بات کو مانتے ہیں کہ باطنی اولاد بھی یہ اپنے قیامت کے دن اپنے بڑوں کے ساتھ ہوگی، اگر یہ اسی ٹریک پر چلتے رہے۔ ٹریک وہی ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، میں اپنے شیخ سے بیعت ہوں، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ گو حضرت کی نسبت بہت بلند اور قوی ہے، اور بس یہ ایک عقیدت کا، محبت کا ایک تعلق ہے، اور راستہ کوشش کر کے وہی پکڑا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے اپنے شیخ کے ساتھ قیامت کے دن جوڑیں گے، ان کو ان کے شیخ کے ساتھ، پھر ان کو ان کے شیخ کے ساتھ، یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو نسبت تھی نبی علیہ السلام سے تھی، گویا یہ باطنی نسبت نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔